بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون چل رہا ہے کہ سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو کیا عطا فرمائیں گے۔ روایتوں میں گزرا ہے کہ جب سب سے آخر میں جو شخص جہنم سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، تو جب وہ جنت کو باہر سے دیکھے گا تو وہ بھری ہوئی نظر آئے گی، تو وہ سوچے گا کہ یہاں کیا ہوگا، جا کے یہاں تو جگہ ہی ہے پیر رکھنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی جنت ہم نے تجھے دے دی، بلکہ یہی نہیں بلکہ 10 گنا اور دے دی۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ، آپ مجھ سے مذاق کر رہے، وہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ مجھ سے کہہ رہے کہ جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی جنت تجھے دے دی، وہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اوپر سے یہ کہہ رہے کہ دنیا سے 10 گنا بڑی اور دے دی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی اس کے اس عمل سے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی یہ کہہ لیجئے کہ برکت کو، اس کے فضل و انعام کو چھوٹا سمجھ رہا ہوگا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، کتنی بڑی ہستی سے اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اس ہستی کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی روایتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ اس شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہوں کو پوشیدہ رکھو۔ چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں عمل کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کر سکے گا، انکار کی کہاں گنجائش ہوگی، اور دل ہی دل میں ڈرتا رہے گا کہ کہیں میرے بڑے گناہ نہ پیش کر دیے جائیں۔ یعنی ابھی تو چھوٹوں کی باری ہے، وہ بڑے بڑے گناہ بھی بہت ہیں، کہیں میری پول نہ کھل جائے، تو دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا۔ پس اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ہر گناہ کے بدلے کیا مل رہی ہے؟ ایک نیکی۔ مرضی اللہ کی، کون کہنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے اللہ کو۔ یہ بخشش اور نوازش دیکھ کر وہ اٹھے گا، وہ کہہ اٹھے گا کہ اے رب، میں نے اور بہت سے گناہ کیے ہیں جن کو یہاں فہرست میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جب دیکھا کہ بھائی بجائے ڈنڈے کے یہاں تو انڈے مل رہے، تو کہے گا میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے تھے، ان کا تو ذکر نہیں آیا، ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اور نیکیاں ملے۔ ان کے بدلے بھی ایک ایک نیکی ملنی چاہیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ہنسی آ گئی، جس سے آپ کی مبارک داڑھی ظاہر ہو گئی، مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو گناہوں کی وجہ سے، ہونا تو چاہیے تھا یہ کہ اس کو سزا دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اس کو نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعام کی بات ہے، اعزاز کی بات۔ بھیا اس کو تھوڑی دیر میں لا، تھوڑی دیر میں آنا، تھوڑی دیر میں کیا ہے تو تھوڑی دیر ہی۔ اوپر کی روایات سے ادنا جنتی کی عزت اور رفعت اور شان و شوکت معلوم ہوئی۔ جب ادنا درجے کے جنتی کا یہ اعزاز اور اکرام ہے اور اس کے لیے نعمت اور دولت کی نوازش ہے، تو ادنا سے اعلیٰ تک کے درمیانی درجات والوں کو اور خود سب سے اعلیٰ جنتی کو کیا ملے گا، اس کا اندازہ اسی سے کر لیا جائے۔ جب سب سے کم درجے کے جنتی کو اتنا نوازا جا رہا ہے، تو جو اوپر کے مرتبے والے ہیں، اوپر جو ہیں، ان کو کتنا نوازا جائے گا۔ ادنا جنتی کو جو کچھ ملے گا اس کا ذکر روایت میں کہیں اس طرح ہے کہ 1000 سال کی مسافت میں اپنی نعمتوں کو دیکھے گا۔ 1000 سال تک آدمی چلے اور پھر بھی اس ایریے میں پورا گھوم نہ پائے گا، اتنا بڑا ایریا اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو دے دیں گے۔ کس کو؟ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ قرآن کی آیت بالکل اپنی جگہ برحق ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخلہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، تھرڈ کلاس ہے، لیکن ہے تو اسی میں ہی۔
تو اللہ تعالیٰ ادنا درجے کے جنتی پر اتنا انعام فرمائیں گے، اتنی نوازش فرمائیں گے کہ اس کو اتنی ساری نعمتیں دیں گے کہ وہ نعمتیں 1000 سال کے ایریے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آدمی کا چل کر انہیں دیکھنا چاہے تو 1000 سال لگ جائیں، 1 سال نہیں، 1000 سال، اور اللہ جانیں گے وہ دنیا کے سال ہیں یا وہاں کے سال ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ دے دے گی۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ بڑے رحمان و رحیم ہے، اللہ بڑے غفور و رحیم، اللہ بڑے کریم ہے۔ اور کسی روایت میں کہ 2000 سال کی مسافت میں اس کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے باغات، جھیل ہے تو جھیل ہی چل رہے، دریا ہی چل رہا ہے، پانی کے چشمے ہی چشمے ہیں، ایک سے ایک رنگ برنگے۔ دودھ کی نہر شروع ہو گئی تو وہ چلی رہی ہے، شہد کی شروع ہو گئی تو شہد کی چلی رہی ہے، شراب کی نہر ہے، شراب کی نہر ہی چل رہی ہے، اور انگور کا باغ شروع ہو گیا تو انگور کے باغ، لیچی کے باغ شروع ہو گئے تو لیچی کے، آم کے باغ شروع ہو تو آم کے، پھیلے ہوئے ہیں کئی سو ایکڑ میں۔ یہ کس کا اعزاز ہے؟ صرف ادنا درجے کا جنت، کم درجے کا۔ اور کسی روایت میں ہے کہ ادنا جنتی کو جو جگہ ملے گی پوری دنیا اور دنیا جیسی 10 گنی جگہوں کے برابر ہو۔ اتنی بڑی دنیا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کتنی بڑی دنیا ہے۔ اور کسی روایت میں دوسرے طریقے پر ادنا جنتی کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سب مخاطبین کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ اختلاف حقائق نہیں ہے، حسب استعداد حاضرین جن الفاظ میں مناسب سمجھا، حسب استعداد حاضرین جن الفاظ میں مناسب سمجھا ارشاد فرما دیا۔ یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے لوگوں کو، سہیں گے تو اللہ اور بھی پتہ نہیں کتنا، لیکن یہ اتنا بتایا گیا ہے کہ آدمی کی سمجھ میں بیٹھ جائے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ادنا سے مطلق ادنا مراد نہیں ہے، بلکہ چونکہ ادنا درجے میں بھی بہت سے درجات ہوں گے، اس لیے حسب مراتب ملک وسیع اور نعمائے عظیمہ کا تذکرہ فرما دیا۔ مرتبے تو اور ہوں گے، 1 نمبر کا، 2 نمبر کا جنتی، 3 نمبر کا جنتی، 4 نمبر کا، وہی لاکھوں کروڑوں درجے ہوں گے۔ سب سے کم والے کو یہ مل رہا ہے تو پھر ان کے اوپر جو درجے ہیں اور ان کو کیا ملے گا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دنیا والے دنیا میں جو کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہیں اسی کے مطابق سمجھانے ہی سے کچھ غیب کی چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے انہی کے طرز گفتگو میں بات سمجھائی گئی ہے۔ اصل حقیقت حال تو وہی جا کر معلوم ہوگی جسے ارشد اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا، اور خیال و گمان و قیاس سے برتر اور بڑھ کر اور سن کر جو کچھ سمجھتا تھا اس سے کہیں زیادہ پائے گا۔ منکرین و ملحدین جنت کی وسعت کے متعلق شک کرتے ہیں، جو لوگ ان سب باتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن حدیث کو نہیں مانتے، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، وہ اس طرح کی باتوں میں شک کرتے ہیں کہ اتنی بڑی جنت کیسے ہوگی جب ایک آدمی کو اتنی مل گئی کہ اتنی بڑی دنیا ہے اور اس سے بھی 10 گنا اور دے دی، اوروں کا کیا ہوگا؟ جنت ارب خرب پتہ نہیں کتنے لا تعداد جنتی ہوں گے، اتنی جگہ کہاں سے آئے گی، اتنی پراپرٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ حساب لگاتے ہیں اپنی دنیا کے حساب سے، اور پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اب بھی موجود ہے اور اللہ پاک کی مخلوق ہے، ہمارے باپ ابا آدم علیہ السلام اس میں رہ کر آئے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ دونوں جنت میں رہتے تھے، اماں بھی اور ابا بھی۔ کم نظر اور کم علم انسانوں کے دائرہ علم و ادراک سے اگر باہر ہے تو کیا عجب ہے؟ بھئی تمہاری عقل میں نہیں آیا تو تمہاری عقل کی کمی ہے نا، تمہاری عقل تو فطور ہے۔ کوئی آدمی یہاں گلاس رکھتے بھر کے اور یہ پوری بوتل گلاس کے اندر ڈالنا چاہے، کہاں ڈالے گی؟ اس میں اس کا قصور ہے، گلاس کا قصور ہے، گلاس کا قصور ہے، آپ کو بڑا برتن رکھنا چاہیے تھا، ابھی پڑ جائے گی۔ تو آپ کے گلاس کا قصور ہے کہ آپ کو گلاس چھوٹا ہے، اس میں آ ہی نہیں رہی، سما ہی نہیں رہی پوری بوتل، تھوڑا سا پانی آیا اور بھی گرنا شروع ہو گیا نیچے، تو آپ کے گلاس کا قصور ہے، آپ بڑا برتن رکھ دیتے تو یہ پڑ جاتا۔ تو اسی طرح آپ کی عقل ہے، تو آپ کی عقل کا قصور ہے کہ آپ کی عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، تو آپ کی عقل کی کمی ہے۔ اللہ کا تو جو فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں غیب کے، وہ سب برحق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی تو علم اور عقل کے دعویٰ کرنے والے پوری زمین کی مخلوقات کا پتہ نہیں چلا سکے ہیں اور سیارگان تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اگر ایسی مخلوق کا علم نہیں جو ارضی سماوی نظام سے باہر ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کتنی ساری ابھی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں پر نہیں کھلی، کہ روزانہ سائنس ترقی کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ریسرچ ہو رہا ہے کہ بھئی
آج ایک ایسی پہاڑی ملی، آج ایک ایسا دریا ملا، آج ایک ایسا جزیرہ ملا، آج ایک ایسا نیا ملک ملا کہ وہاں کے لوگ ایسے، ان کی بھاشا ایسی، ان کی حالات بہت اخباروں میں آ رہا ہے۔ تو ابھی تو پورے طور پہ دنیا ہی کی چیزیں نہیں، اب تم نے سمجھی تو تم آخرت کی باتیں کیا سمجھو گے؟ اس کا دنیا سے کوئی لین دین ہی نہیں۔ چند سو سال قبل تک تو حضرت انسان کو بر اعظم امریکہ تک کا پتہ نہیں تھا، بالکل صحیح۔ کچھ سو سالوں تک یہ بھی نہیں پتا کہ امریکہ کوئی ملک ہے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ امریکہ بھی ایک بڑا ملک ہے۔ جب خالق کائنات نے ظاہر فرمائے تو انسان وہاں اپنی دنیا بسانے لگا۔ قادر مطلق کن سے سب کچھ بنا سکتا ہے؟ کن، لفظ کن تو قرآن میں ہے، ان فیکون۔ اس کے متعلق یہ رائے رکھنا کہ صرف آسمان و زمین کے اندر ہی پیدا فرما سکتا ہے، یہ بڑی حماقت، بیوقوفی اور بدبختی کا نظریہ ہے۔ اہل دنیا کے مدعیان علم پر کنویں کے مینڈک کی مثال صادق آتی ہے۔ اس طرح مینڈک اپنے سمجھ اور استعداد کے مطابق صرف کنویں ہی کو سب سے بڑی جگہ سمجھتا ہے اور بڑے بڑے سمندروں سے ناواقف ہے۔ اسی طرح کائنات کی کھوج لگانے والے ان چیزوں کے منکر ہیں جو ان کے علم سے باہر ہیں۔ جنت کے منکرین اپنی بدبختی کے سبب جنت سے محروم ہوں گے اور داخل دوزخ ہوں گے۔ ایسی کتنی چیزیں جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن لوگوں سے سنا ہے تو ان کو مانتے ہیں۔ امریکہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن سب مانتے ہیں کہ امریکہ ایک ملک ہے۔ ٹرمپ سے کوئی نہیں ملا، لیکن سب کہتے ہیں کہ ٹرمپ وہاں کا بڑا ہے۔ جی، کتنی چیزیں ایسی جو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے مان رہے ہیں، حالانکہ کہنے والے کون ہیں؟ ان پہ اعتبار کیا جا سکتا، سب تو غیر مسلم ہیں۔ یہ تحقیقیں کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں سائنس والے، اور یہ تو سب سے بڑے سچے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے سچے، وہ خبر دے رہے ہیں تو ان کی بات کو کیسے نہ مانا جائے؟ لا یصلح الا الاشقى الذي كذب وتولى برشوة۔ جنت بہت بڑی جگہ ہے، زمین و آسمان اور ان کے اندر کی تمام کائنات اس کی وسعتوں اور نعمتوں کے سامنے ہیچ در ہیچ ہے۔ وہاں کی وسعت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ قرآن شریف میں فرمایا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اور اے مخاطب، جب تو وہاں دیکھے گا تو بڑی نعمت، بڑا ملک دیکھے گا۔ وہاں جب جا کے دیکھیں گے تو بڑی بڑی نعمتیں، انسان کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس ملک کا طول و عرض کس قدر ہوگا؟ ادنا جنتی کی جگہ کا تصور کر کے اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ جب ادنا درجے کے جنتی کو اتنا سارا کچھ ملے گا تو جو اور اس کے اوپر کے درجات والے ان کو کتنا کچھ ملے گا، تو پھر کتنی بڑی جنت ہوگی، اتنا بڑا ایریا ہوگا جو عقل میں بھی نہیں آ سکتا، حساب میں بھی نہیں آ سکتا، کیلکولیٹر میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے پر یہ ماننا ضروری ہے کہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ارشادات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک شبہ کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا کہتے ہی اس کو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو باتیں بتائی ہیں وہ 100% سچی اور برحق ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بات کے اندر بھی شک شبہ کر لینا ایسا ہے جیسا آدمی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان سے خارج ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔